کرشن چندر کے بہترین افسانوں میں سے ایک افسانہ شہزادہ۔ سدھا خوبصورت تھی نہ بدصورت، بس معمولی سی لڑکی تھی، سانولی رنگت، صاف ستھرے ہاتھ پاؤں، مزاج کی ٹھنڈی مگر گھریلو، کھانا پکانے میں ہوشیار، سینے پرونے میں طاق، پڑھنے لکھنے کی بھی بہت شوقین، مگر نہ بہت خوبصورت تھی، نہ امیر نہ چنچل، دل کو لبھانے والی کوئی بات بھی اس میں نہ تھی، بس وہ ایک بے حد شرمیلی سی اور خاموش طبیعت والی لڑکی تھی۔ بچپن ہی سے اکیلی کھیلا کرتی تھی، مٹی کی گڑیا بناتی اور ان سے باتیں کرتی، انہیں تنکوں کی رسوئی میں بٹھا دیتی اور خود اپنے ہاتھ سے کھیلا کرتی۔ جب کوئی دوسری لڑکی اس کے قریب آتی تو گڑیا سے باتیں کرتے کرتے ایک دم چپ ہو جاتی۔ جب کوئی شریر بچہ اس کا گھروندا بگاڑ دیتا تو خاموشی سے رونے لگ جاتی، رو کر خود ہی چپ ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گھروندا بنانے لگتی۔ کالج میں بھی اس کی سہیلیاں اور دوست بہت کم تھے، وہ بہت شرمیلی طبیعت کی مالک تھی۔ اس پر اس کے ماں باپ کی غریبی نے اسے اور بھی بڑھاوا دے دیا۔ اس کا باپ جیون رام ناتھو مل واچ مرچنٹ کے یہاں چاندنی چوک کی دکان پر عرصہ 30 سال سے سیلز مین چلا آ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو اس کی باپ کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کالج کی تعلیم دے سکے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس نے اپنی بیٹی کو کالج بھیجا تھا تو دماغ میں محض یہ خیال تھا کہ شاید کوئی لڑکا اسے پسند آ جائے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا ممکن ہے کالج میں کوئی اچھا سا لڑکا اس پر عاشق ہی ہو جائے، مگر جب وہ سدھا کی صورت دیکھتا، جھکی ہوئی گردن، سکڑا ہوا سینہ، خاموش نگاہیں اور اس کی کم گوئی کا اندازہ کرتا تو ایک آہ بھر کر چپ ہو جاتا اور اپنا حقہ گڑگڑانے لگتا۔ سدھا کے لیے تو کوئی بر گھیر گھار کے ہی لانا ہوگا، وہ دل میں سوچتا، مگر مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے بر بڑا جہیز مانگتے ہیں اور اس کی ایسی حیثیت نہ تھی کہ وہ بڑا تو کیا چھوٹا سا بھی جہیز دے سکے۔ ذہن کے بہاؤ میں بہتے بہتے اس نے یہ بھی سوچا کہ آج کل محبت کی شادی بڑی سستی رہتی ہے۔ اب مالک رام کی بیٹی گوپی ہی کو دیکھو، باپ ہیلتھ منسٹری میں 3 درجے کا کلرک ہے، مگر بیٹی نے 1 لاکھ پتی ٹھیکیدار سے شادی کر لی ہے جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ باپ کوارٹروں میں رہتا ہے، مگر دیکھو لڑکی ایئر کنڈیشن موٹر کار میں بیٹھ کر اپنے میکے والوں سے ملنے آتی ہے۔ ہاں مگر گوپی تو بہت خوبصورت ہے اور ہماری سدھا یہ تو بس اپنی ماں کی جیسی ہے، اس کے لیے تو کسی بر کو گھیرنا ہی پڑے گا، وہ دل میں سوچتا، جس طرح سدھا کی ماں اور اس کے رشتہ داروں نے مجھے گھیرا۔ 2-3 جگہ سدھا کی ماں نے بات چلائی تھی مگر وہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ایک بار تو بند اتنا مضبوط باندھا کہ لڑکا خود گھر چل کر سدھا کو دیکھنے آ گیا، مگر سدھا اسے پسند نہ آئی۔ لڑکا خود بھی کون سا اچھا تھا، موا چیچک کا مارا ٹھگنا سا، اس پر ہکلاتا بھی تھا، جامن کا سا رنگ، مگر لڑکی گوری چٹی چاہتا تھا اور جہیز میں ایک اسکوٹر مانگتا تھا۔ یہاں سدھا کا باپ ایک سائیکل تک نہ دے سکتا تھا، اس لیے معاملہ آگے چلتا بھی تو کیسے چلتا، مگر یہ سدھا کے باپ کو معلوم نہ تھا کہ اس بدصورت ٹھگنے کے انکار پر خود سدھا کتنی خوش ہوئی تھی۔ وہ اس کے بعد بھی 2 برسوں میں جو 2 لڑکے اسے دیکھنے آئے ان کا انکار کرنے پر بہت خوش ہوئی۔ وہ اوپر سے جتنی ٹھنڈی تھی اندر سے اتنی ہی لاوا تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سدھا کے تخیل کی اڑان کتنی اونچی اور وسیع ہے، اپنی تنگ و تاریک سی دنیا سے باہر نکل کر اس کی کلپنا کیسی کیسی سندر جگہوں پر اسے لے جاتی تھی۔ اس بات کو نہ تو اس کا باپ جیون رام جانتا تھا اور نہ ہی اس کی ماں مگھی جانتی تھی کہ سدھا کتنی عجیب لڑکی ہے۔ وہ باہر سے معمولی رنگ روپ کی لڑکی تھی، مگر اس نے اپنے دل کے اندر ایک چمکتی ہوئی زندگی چھپا رکھی تھی، جس طرح لال گدڑی میں چھپا رہتا ہے، اور یہ تو ہماری روایت ہے، کیونکہ اپنے میلے کچیلے بنیے کو دیکھ کر کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے پاس اتنا سونا ہوگا، اسی لیے تو وہ شرمیلی تھی، وہ اپنا بھید کسی کو کیوں بتائے، شاید لوگ اس پر ہنسے،
اور جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ سب کتنا عجیب ہوتا تھا۔ یہ کالج کی سندر سجیلی لڑکیاں اگر اس کے حسن کی موہنی دیکھ لیتی تو دھک سے رہ جاتی، اور لمبی لمبی کاروں پر آنے والے دیوتاؤں کو اگر اس کے دل کے راکٹ جہاز کا پتہ چل جاتا تو بھی حیرت میں نہ کھو جاتے۔ وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اور ٹھیک بھی ہے۔ گھر کی دھلی ہوئی شلوار اور سلوٹوں والی سیاہ قمیض پہننے والی ایسی لڑکی کو بھلا وہ کیوں دیکھیں گے؟ تو میں بھی انہیں کیوں بتاؤں کہ میں کیا ہوں؟ تو نے کیسی لڑکی جنی ہے؟ جیون رام کبھی کبھی مگھی کو ستانے لگتا۔ ہر وقت چپ رہتی ہے، ہر وقت نگاہ نیچی رکھتی ہے، ہر وقت کام میں جٹی رہتی ہے۔ اس کے منہ پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی۔ اب کپور صاحب کی لڑکیوں کو دیکھو، ہر وقت پھولوں کی طرح مہکتی ہیں، ہر وقت گھر کو گلزار بنائے رکھتی ہیں، اور یہ ایک سدا۔ جیون رام اخبار پٹک کے چپ ہو جاتا۔ مگھی 12 آنے سیر والا بھات اور چنے کی پتلی دال اس کے سامنے رکھتی اور کہتی، ان بچیوں کی بات مت کرو، ان بچیوں کا باپ سپرنٹینڈنٹ ہے، 400 روپے گھر لاتا ہے، میری بچی کے پاس 2 قمیصیں ہیں، اور کپور صاحب کی لڑکیاں دن میں 2 سوٹ بدلتی ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ جیون رام دانت پیس کر چپ ہو جاتا۔ اس کے دل میں بہت سے سوال ابھرتے۔ یہ چاول اتنے موٹے کیوں ہیں؟ یہ دال اتنی پتلی کیوں ہے؟ اس کی بیوی ہر وقت غصے میں کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی بچی ہر وقت چپ کیوں رہتی ہے؟ لوگ جہیز میں اسکوٹر کیوں مانگتے ہیں؟ بہت سے سوال پتلی دال کے چنوں کی طرح اس کے دماغ میں پھدکنے لگتے، مگر جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملے تو انہیں پتلی دال کی طرح ہی پی جانا چاہیے۔ ایف اے پاس کرا کے جیون رام نے سدھا کو کالج سے اٹھا لیا۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے ساتھی طوطا رام سے کہا، جو سیوا مل وول کلاتھ مرچنٹ کے یہاں نوکر تھا۔ وہ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کالج میں پڑھانے کی میری حیثیت نہیں، مگر حیثیت کا لفظ کتنا صاف اور کھلا ہوا ہے، جیسے کسی نے اس کے سر پر 7 جوتے مار دیے ہوں۔ اور افورڈ میں کتنی گنجائش ہے؟ ویسے اپنی زبان میں کبھی کبھی بدیسی اور اجنبی الفاظ بھی استعمال کرنے سے کتنی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو گھر کے لڑائی جھگڑے پر اسی وقت پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تمہاری بیلا تو ابھی کالج میں پڑھتی ہے نا؟ اس نے طوطا رام سے پوچھا۔ ہاں، طوطا رام من کی خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، اگلی سردیوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے۔ لڑکا ڈھونڈ لیا؟ جیون رام نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، طوطا رام کوئل کی طرح کوکتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بار پسند کر لیا، کالج میں لڑکا بڑا امیر ہے۔ جب طوطا رام چلا گیا تو جیون رام نے برا سا منہ بنایا اور طوطا رام کی پتلی آواز کی نقل کرتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی پسند کر لیا ہے۔ سال گزر گئے۔ سدھا اب آصف علی روڈ کی ایک فرم میں ٹائپسٹ تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، باوقار اور محنتی ہو گئی تھی۔ گھر کی حالت بھی اچھی ہو گئی، کیونکہ سدھا گھر میں 100 روپے لاتی تھی۔ دفتر کے کام سے فارغ ہو کر وہ اسٹینو کا کام سیکھنے جاتی تھی، BA کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ گھر کی حالت ذرا بہتر ہونے پر جیون رام اور مگھی نے سدھا کے بر کے لیے زیادہ اعتماد سے کوشش شروع کر دی۔ وہ سدھا کی تنخواہ میں سے بہت کم خرچ کرتے تھے اور اسکوٹر کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ بہت دنوں بعد جیون رام ایک لڑکے کے والدین کو اسکوٹر کا لالچ دے کر گھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ منگنی کی رقم، بیاہ کا جہیز، جہیز کی نقدی، جہیز کا سونا، ساری ہی ضروری باتیں طے ہو گئی تو موتی، جو لڑکے کا نام تھا اور واقعی شکل و صورت میں موتی ہی کی طرح اجلا اور خوبصورت تھا، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا۔ موتی نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کی سنہری رنگت پر اس کے سیاہ گھنگریالے بال بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اس کی قمیض کے کف کے باہر اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت اور مضبوط لگتے تھے، اور جب وہ سجی سجائی سدھا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اندر ہی اندر اس معصوم لڑکی کا دل پگھل گیا، اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں میں بجنے لگی، اور بڑی مشکل سے وہ چائے کی پیالی موتی کو پیش کر سکی۔ موتی چائے پی کر اور شکریہ ادا کر کے بڑی سعادت مندی سے رخصت ہو گیا۔
اپنی بہنوں کے ساتھ۔ دوسرے دن اس کی بہنوں نے کہلا بھیجا، لڑکی پسند نہیں۔ اس رات سدھا نہ سو سکی۔ رات بھر اس کی آنکھوں میں موتی کا خوبصورت چہرہ اور اس کا باوقار جسم ڈولتا رہا، اور رات بھر موتی کے ہاتھوں کا خفیف سا لمس اس کی روح کو گدگداتا رہا۔ لڑکی پسند نہیں؟ مگی غصے سے ساگ کو کڑاہی میں بھونتے ہوئے بولی، اور خود تو بڑا یوسف ہے، اپنی رنگت پر بڑا اتراتا ہے، مگر اپنی پکوڑا جیسی ناک نہیں دیکھتا، اور اپنے حبشیوں جیسے گھنگھرے والے بال کیوں نہیں دیکھتا؟ اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتا؟ ایک تو بہنگی تھی، صفا بہنگی، دوسری پاؤڈر سرخی کی ماری صورت کی چوہیا لگتی تھی، تیسری کے بال دیکھے تھے تم نے؟ جیسے بنیے کی بوری کو پھوسڑے۔ لڑکی پسند نہیں، یہ کہہ کر اس نے اتنے زور سے کڑاہی میں کرچھی چلائی جیسے وہ ساگ کی بجائے اس لڑکے کو بھون رہی ہو۔ سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر والوں کو، بلکہ گھر کے باہر محلے والوں اور شاید دفتر والوں کو بھی خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس ہی نہیں کرتی، بلکہ دفتر کے کام کے لیے نہایت مناسب لڑکی ہے۔ نہ کسی سے عشق کرے، نہ کسی کو عشق کی ترغیب دے۔ دن بدن اس کی آنکھیں میلی، ہونٹ سکڑے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور ٹھوس نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف کھانے کا امکان ہونے لگتا تھا۔ کلرک آپس میں چہم گوئیاں کرتے ہوئے کہتے تھے، جو آدمی سدھا سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا، اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا ہوتا بھی کیسے اور کہتی بھی کیا کسی سے، کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا اور ناپسند کر کے چلا گیا۔ لوگ تو عشق میں روتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ اس دن اس نے دفتر میں اوور ٹائم کیا، اور جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور اپنا بھورے رنگ کا پرد جھلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی اور ایک بینچ پر تنہا بیٹھ گئی۔ یہ پارک دلی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا۔ چند پیڑ تھے، چند بینچیں تھی، چند کتے تھے گھاس کے، اور ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا، مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھ پون گھنٹہ اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اسے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا، تنہائی اس کا واحد سہارا تھی۔ اندھیرے سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اندھیرا تو اس کا دوست تھا۔ گنڈوں سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ جانے اس کی شخصیت میں کون سی ایسی بات تھی کہ گنڈے بھی اس سے دور ہی سے سونگھ کر چل دیتے تھے، کترا کر نکل جاتے تھے۔ آج اندھیرا گہرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی تھی۔ پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی، مگر جب اس کی تکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یکایک کسی نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، اکیلی؟ سدھا نے آنکھیں کھولی۔ سامنے موتی مسکرا رہا تھا، وہی خوبصورت براؤن سوٹ، وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ، اس کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت تھے۔ سدھا کے حلق میں کوئی چیز آ کے رکنے لگی، وہ بول نہ سکی۔ موتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کی پتلون اس کی ساری سے مس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں میرے انکار پر غصہ آ رہا ہے نا؟ سدھا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا ہے نا؟ سدھا نے پھر ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا اور آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ موتی نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کا حق ہے، بتاؤ حق ہے کہ نہیں؟ مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ کا پھلکا کھایا تھا، میرا مٹر پلاؤ چکھا تھا؟ کیا تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا، اور وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی میری کوکھ میں ہمک کر آ گیا تھا؟
تم نے میرے چہرے کا صرف سپاٹ پن دیکھا، میرے بچپن کا حسن کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے وہ ہاتھ کیوں نہیں دیکھے جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتے، اور وہ بٹن جو میں تمہاری قمیض پر کاڑنے والی تھی؟ تم میرے جسم کی رنگت سے ڈر گئے؟ تم نے سویٹر کا اجلا رنگ نہ دیکھا جو میں تمہارے لیے بنانا چاہتی تھی؟ موتی، تم نے میری ہنسی نہیں سنی، میرے آنسو نہیں دیکھے، میری انگلیوں کے لمس کو اپنے خوبصورت بالوں میں محسوس نہیں کیا، میرے کنوارے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر تم نے کس طرح مجھے ناپسند کر دیا؟ ارے اتنی لمبی تقریر وہ کیسے کر گئی؟ اتنا سب کچھ وہ کیسے کہہ گئی؟ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اور اس کا سر موتی کے کندھے پر تھا۔ موتی اپنی غلطی پر نادم اور اس کے شانوں کو ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ اس دن وہ بہت دیر سے گھر پہنچی، اور جب اس کی ماں مگھی نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال لاپرواہی سے کہہ دیا دفتر میں دیر ہو گئی، پھر پرس کو زور سے جھلا کر پلنگ پہ پھینک دیا اور اعتماد سے کھانا مانگنے لگی کہ اس کی ماں چونک گئی، اس کا باپ چونک گیا۔ آج سدھا کی روئی ہوئی آنکھوں کی تہ میں خوشی کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، جیسے گہرے بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کونچ جاتی ہے۔ مگھی نے اپنے ہونٹ چبا کر چالاک نگاہوں سے اپنے خاوند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے بیٹی کا راز بھانپ لیا ہو۔ جیون رام نے بھی ایک پل کے لیے مسرور نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اپنی تھالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، اور سدھا چونکہ عورت ہے اس لیے اس بات کی تہ میں ضرور کوئی مرد ہے، ایسا دونوں میاں بیوی نے ایک ہی لمحے میں سوچ لیا۔ 8-10 روز کے بعد ان کے اس شبے کو تقویت پہنچی جب ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ سدھا کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لڑکے کی ماں مگھی کی بچپن کی سہیلی تھی، اور کیسے کیسے جتن اور کس کس طرح کے واسطے دے کر مگھی نے اسے شیشے میں اتارا تھا، یہ صرف مگھی ہی جانتی تھی۔ اس لیے جب اس موقع پر لڑکے کی بجائے سدھا نے شادی سے انکار کر دیا تو پہلے تو مگھی چھمبے میں رہ گئی، پھر اس کے دل میں شبہ اور بھی تقویت پکڑتا چلا گیا۔ انکار کے بعد مگھی کی سوچ کو اور بھی تقویت مل گئی، اور وہ چپکے ہی چپکے اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان تیار کرنے لگی۔ جیون رام حقہ پیتے پیتے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب سدھا چپکے سے آ کر مگھی سے سب بات کہہ دے گی، اور بڈھا جیون رام پہلے تو لال پیلی آنکھیں نکال کر سدھا کو گھورے گا، تیری یہ ہمت کہ تو نے ہم سے بالا ہی بالا اپنے لیے بر پسند کر لیا، نکال دوں گا گھر سے تجھے اور تیری چٹیا بھی کاٹ کر پھینک دوں گا، ہمارے خاندان کی ناک کٹانے والی۔ پھر وہ مگھی کے سمجھانے بجھانے پر تھوڑا نرم پڑ جائے گا اور آخر میں حقہ گڑگڑاتے ہوئے پوچھے گا، مگر بھلا ہے کون وہ؟ اب کوئی بھی ہو، وہ سدھا کے بتاتے ہی جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دے گا۔ 25 برس کی جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا بھی تو ٹھیک نہیں نا۔ مگر دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، کئی سال گزر گئے، سدھا کچھ نہ بولی۔ اس کی ماں انتظار کرتی رہی، مگر وہ جنم جلی کبھی کچھ منہ سے نہ پھوٹی۔ تھک ہار کے اس کے ماں باپ نے پھر 2-3 بار ڈھونڈے، مگر سدھا نے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار جو اس کے باپ نے ڈھونڈا وہ ایک رنڈوے حلوائی کا تھا جس کی عمر 40 سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ اس روز شفق کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں، گلابی انگلیوں والی مہکتی ہوئی شام میں، سدھا نے موتی کو بتایا، وہ لوگ آج میرے لیے پھر ایک بڈھا حلوائی ڈھونڈ کے لائے تھے۔ پھر موتی نے ہنس کر پوچھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو نے انکار کر دیا پگلی؟ شادی کر لیتی تو زندگی بھر آرام سے بیٹھی مٹھائی کھاتی اور تمہیں چھوڑ دیتی۔ سدھا نے پیار بھرے غصے سے موتی کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے بھی تو تم سے شادی نہیں کی نا۔ موتی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ سدھا اس کے گال کو اپنے گال سے سہلاتی ہوئی بولی، تم میرے پاس تو ہو نا، شادی سے بھی زیادہ میرے پاس، ہر وقت میری مٹھی میں۔ موتی ہنس کر بولا، ہاں یہ تو صحیح ہے، میں بالکل تمہاری مٹھی میں ہوں، جب چاہو بلا لو۔ شروع میں تو تم ایسے نہ تھے، سدھا موتی کی طرف چنچل نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شروع میں تم بھی تو بڑی مشکل سے میرے پاس آیا کرتے تھے،
شروع میں ایسا پیار بھی تو نہ تھا، اور کسی کے دل کو سمجھتے ہوئے دیر بھی تو لگتی ہے نا۔ موتی نے سدھا کے کانوں میں سرگوشی کی اور سدھا کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد موتی نے اس کی تیز تیز سانسوں کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کی اور اپنی گردن اور رخسار پر اس کے بوسے برستے ہوئے محسوس کیے۔ کل کہاں ملو گے؟ جہاں تم کہو۔ لورز لین میں؟ کوٹلے میں گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں کیا گھوڑے خرید کر پالوں گی؟ سدھا ہنسی۔ اولڈ ہال میں ادیبوں کی نمائش ہے۔ نہ بابا، سدھا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ موتی خاموش ہو گیا۔ پھر سدھا خود ہی بولی، کل پکچر دیکھیں گے، بسنت سنیما میں بہت اچھی پکچر لگی ہے، میں 2 ٹکٹ خرید رکھوں گی، تم ٹھیک 5:45 وہاں پہنچ جانا۔ ٹکٹ میں خرید لوں گا۔ نہیں، یہ پکچر تو میں دکھاؤں گی، تم کوئی اور دکھا دینا۔ میں کب منع کرتی ہوں، مگر بھولنا نہیں، کل شام 5:45 بسنت سنیما کے باہر۔ بسنت سنیما کے باہر بہت بھیڑ تھی۔ سدھا نے 2 ٹکٹ خرید لیے اور اب وہ موتی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاطاً آدھا پاؤ چلغوزے اور 1 چھٹانگ کشمش بھی لے لی۔ سنیما دیکھتے دیکھتے کھانے کا اسے حکا سا تھا۔ 5:45 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ پچھلے شو کے چھوٹنے کے بعد لوگ چلے گئے، نئے لوگ شو دیکھنے کے لیے آنے لگے، موتی نہیں آیا۔ چاروں طرف روشنیاں تھیں، لوگوں کی بھیڑ تھی، خوانچے والوں کی بلند آوازیں تھیں، ٹانگیں، موٹروں اور رکشاؤں کا ہجوم تھا، اور موتی ہجوم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اب اس کی طبیعت سمجھ گئی تھی۔ موتی کو بہت شور شرابہ پسند نہیں تھا، اسے اندھیرا پسند تھا، تنہائی پسند تھی۔ موتی بے حد حساس اور نفاست پسند تھا۔ 6:15 کے قریب وہ سنیما ہال میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر اپنا رومال رکھ دیا، چلغوزوں اور کشمش کے لفافے بھی۔ ہولے ہولے ہال بھر گیا، مگر موتی نہیں آیا۔ پھر جب ہال کی روشنیاں گل ہو گئیں اور پکچر شروع ہو گئی تو سدھا نے موتی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ وہ اندھیرے میں چپکے سے آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ سدھا نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، بڑی راہ دکھاتے ہو۔ سوری، موتی کے لہجے میں بے حد ملائمت تھی۔ میں تمہارے لیے چلغوزے اور کشمش لائی ہوں، کھاؤ گے؟ موتی نے کشمش کے چند دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے اور سدھا مسرت کا گہرا سانس لے کر تصویر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب باتیں کرنے کا لمحہ نہ تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ موتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیتی۔ موتی سرگوشی میں کہتا، میرے کندھے پر سر رکھ دینے سے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تصویر تو نظر نہیں آتی ہوگی۔ وہ تصویر نظر آتی ہے جو اس ہال میں بیٹھا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ سدھا نے بڑی آہستگی اور مسرت سے کہا۔ آہستہ آہستہ ہر شخص نے تبدیلی محسوس کی۔ سدھا کی میلی میلی آنکھیں اجلی ہوتی گئیں اور پھر ان میں کاجل لگا کر اس نے دم بالا کھینچا تو وہی اجلی آنکھیں تلوار کی دھار کی طرح کٹیلی ہو گئی۔ سینے کا ابھار واضح ہونے لگا، کمر لچکنے لگی اور چال میں متناسب سا فرق آ گیا۔ وہ دن بدن حسین اور دلکش ہوتی گئی۔ اب اس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے ہوتے تو کم قیمت تھے مگر بے حد عمدہ سلے ہوتے تھے۔ سدھا کو یہ توفیق نہ تھی کہ وہ کسی اچھے درزی کے پاس جا سکے، مگر خود ہی اس نے درزی کا کام سیکھ لیا اور بہت کم لڑکیاں کٹائی اور نئے لباس کی تراش اور ڈیزائن میں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یہ کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر تیار کرتی تھی۔ اس کے دفتر کی جب کوئی دوسری لڑکی اس کے لباس کی تعریف کرتی تو سدھا جھٹ سے کسی مہنگے درزی کا نام بتا دیتی، جہاں صرف امیر ترین اور فیشنیبل عورتوں کے کپڑے تیار ہوتے تھے۔ اس کے دفتر کی لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتی اور سدھا سے رشک اور حسد کے ملے جلے انداز میں پوچھتی، کیسا ہے وہ تیرا؟ گورا رنگ ہے، بال گھنگریالے ہیں، ہنستا ہے تو موتی جھڑتے ہیں، سدھا جواب دیتی۔ کیا تنخواہ لیتا ہے؟ 1200۔ 1200؟ لڑکیاں چیخ مار کر پوچھتی۔ 1200 تو ہماری فرم کے مینیجر کی تنخواہ ہے، وہ بھی ایک فرم میں مینیجر ہے، سدھا جواب دیتی۔ اری ہمیں دکھائے گی نہیں؟
بس ایک بار دکھا دے، ہم دیکھ تو لیں کیسا ہے تمہارا وہ۔ دکھا بھی دوں گی، کہو تو دفتر میں بلا کے دکھا دوں۔ یہ تو اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، ورنہ سدھا کہاں موتی کو دکھانے والی تھی۔ وہ مر جاتی مگر اپنے موتی کو نہ دکھاتی۔ ان لوڈیوں کا کیا بھروسہ؟ مگر سدھا نے دفتر میں بلانے کی دھمکی اس کامل اعتماد سے دے دی تھی کہ اس کے آگے پوچھنے کی ہمت کسی لڑکی میں نہ تھی، اور وہ جل کر خاموش ہو گئی۔ سدھا کا بوڑھا باپ کڑ کڑ کر مر گیا، کیونکہ سدھا شادی نہ کرتی تھی اور محلے والے طرح طرح کی چہم گوئیاں کرتے تھے، اور سدھا کا باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ سدھا جوان اور بالغ تھی اور خود مختار بھی تھی۔ اب وہ گھر میں 200 روپے لاتی تھی۔ سدھا کا باپ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اگلے چند سالوں میں سدھا کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، اور وہ لوگ اپنی اپنی بیویاں لے کر اپنی اپنی ملازمتوں کے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ پھر اس کی چھوٹی بہن دجے کی بھی شادی ہو گئی۔ پھر اس کی ماں بھی اپنی بڑی بیٹی کے کنوارے پنے کے غم نے سلگ سلگ کر مر گئی، اور سدھا اس غم میں اکیلی رہ گئی۔ چند ماہ کے بعد اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور سول لائنز میں ایک عمدہ مکان کی دوسری منزل میں 2 کمرے لے کر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہنے لگی۔ اس کے رہنے کے حصے کا دروازہ الگ سے باہر نکلتا تھا، اور اب وہ اپنی نقل و حرکت میں مکمل خود مختار تھی۔ وہ اب 35 برس کی ہو چکی تھی، مگر دیکھنے میں بالکل 30 برس کی بھی معلوم نہ ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے سائے ناچتے رہتے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہو گئی تھی۔ وہ اسٹینو بھی ہو گئی تھی، اس نے BA بھی کر لیا تھا، اور تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ کتابیں پڑھنے کا بھی اسے بہت شوق تھا۔ اب وہ خوشحال اور آرام دہ اور پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی۔ کئی سالوں سے وہ اپنی مانگ میں سندور بھر رہی تھی اور ماتھے پر سہاگ کی بندیا سجاتی تھی۔ لوگوں کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اور کون اس کا خاوند ہے، مگر لوگ اتنا جانتے تھے کہ کوئی اس کا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شامیں گزارتی ہے۔ بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے سنیں گے کہ جو کوئی بھی ہے اس کی اپنی کچھ وجوہ ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی، مگر وہ دونوں ہر شام تنہائیوں میں ملتے ہیں، اور جب دنیا سو جاتی ہے اور جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، جب چاروں طرف نیند غالب آ جاتی ہے، ان غنودگی سے لبریز لمحوں میں کوئی سدھا کے یہاں آتا ہے، ہولے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور خاموشی سے اندر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، مگر لوگوں کا خیال یہی تھا۔ وہ سدھا سے کچھ کہتے نہیں تھے، کیونکہ سدھا اب ایک سنجیدہ اور باوقار عورت بن چکی تھی، جس کے ماتھے پر سندور کا اتنا بڑا ٹیکا جگمگاتا تھا کہ اسے کوئی کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ وہ شام سدھا کی 40ویں سالگرہ کی شام تھی، اور وہ شام کئی وجوہ سے سدھا کو کبھی نہیں بھولتی۔ سدھا موتی کو متھرا روڈ کے جاپانی گارڈن میں لے گئی، جس پر باغ کی بجائے کسی خوبصورت منظر کا شبہ ہوتا تھا۔ شفق نے چوٹ کھائی ہوئی عورت کی طرح اپنا منہ چھپا لیا تھا، اور رات کی سانولی زلفیں افق پر بکھیر دی تھی۔ ہولے ہولے تارے نمودار ہونے لگے۔ آج سدھا بہت خاموش تھی، موتی بھی چپ چاپ سا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح خوبصورت تھا جیسے جوانی میں تھا۔ اب بھی وہ ہر روز اسی براؤن سوٹ میں آ کر سدھا سے ملتا تھا کہ سدھا کا حکم یہی تھا۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ موتی پر زندگی کے بہاؤ نے اور وقت نے کوئی نشان نہیں چھوڑے، صرف کنپٹیوں کے بال سفید ہو گئے، اور اس کی صورت اور بھی باوقار اور وجیح لگنے لگی۔ وہ ایک چھڑی لے کر چلتا تھا جو اس کی 85ویں سالگرہ پر خود سدھا نے اسے تحفے میں دی تھی، ورنہ اس کے علاوہ اس کی شکل و صورت میں، کردار اور گفتار میں کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح اتنا ہی حسین و جمیل، دلکش اور دل نواز تھا۔ اسے دیکھتے ہی سدھا کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی اسے دیکھ کر سدھا کا دل اتنے زور سے دھک دھک کرنے لگتا کہ جتنا پہلے روز۔ موتی نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد سدھا نے ہولے سے کہا، تم سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی، صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ اب تم یہ جان سکو گے
کہ جس دن تم نے انکار کیا تھا اسی دن سے تم میرے ہو گئے تھے۔ اتنا جاننے کے لیے عورت کا دل چاہیے۔ موتی خاموش رہا، بہت دیر کے بعد بولا، آج تو تم 40 سال کی ہو چکی ہو، کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی؟ یہ سن کر سدھا بھی خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر خاموشی رہی کہ موتی کو گمان گزرا کہ کہیں سدھا اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ سدھا، اس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی، سدھا ہولے سے بولی، تم سے شادی نہ کر کے میں نے کیا کھویا؟ کیا کوئی ایسی شام تھی جو میں نے تمہارے ساتھ نہ گزاری ہو؟ سوچو تو، کہاں کہاں ہم نہیں گئے، جہاں جہاں میں نے تمہیں بلایا تم وہاں وہاں پہنچے، اور جس وقت بھی بلایا اسی وقت سب کام چھوڑ کر تم آ گئے۔ اگر شادی کا نام رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس طویل رفاقت میں میرا تمہارا ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مہربان اور مسکراتے ہوئے پایا۔ سال ہا سال جب میرے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت ہوئی، ان کے لمس کی گرمی میں نے اپنے جسم کے روئے روئے میں محسوس کی۔ تمہارے پھول میری زلفوں میں رہے، تمہارے بوسے میرے ہونٹوں پر، تمہاری وفا میرے دل میں۔ کیا کوئی عورت محبت میں اس سے زیادہ پا سکتی ہے؟ سدھا نے ایک گہری مسرت سے اپنے آپ کو موتی کے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ موتی کے 2 بازو نہیں بلکہ 4 بازو ہیں، بلکہ شاید 6 بازو ہیں، 8 بازو ہیں۔ وہ اپنے جسم و جہاں کے رگ و ریشے میں اس کے بازوؤں کو محسوس کر رہی تھی، جو اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے، اور سدھا نے اپنے آپ کو ان بازوؤں کے سپرد کر دیا، اور اندر ہی اندر اس طرح کھلتی چلی گئی جیسے چاندنی کے لمس میں کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ ٹمٹماتے تاروں کے جھرمٹ میں سبز جھالروں والے پیڑوں کی اوٹ سے چاند ابھر آیا تھا، اور اب چاند اس کے بالوں میں تھا، اس کی آنکھوں میں تھا، اس کے ہونٹوں میں تھا، اس کے دل میں تھا، اور لہر در لہر اس کے جوئے خون میں رواں تھا۔ ہائے میرے موتی چور، میرے موتی چور، میرے میٹھے لڈو، میں تو مر گئی تیرے لیے۔ تھوڑی دیر بعد جب سدھا نے آنکھیں کھولی تو اس کا پرمسرت غنودگی آمیز چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے ابھی ابھی محبت کی گئی ہے۔ وہ شام، وہ رات سدھا کو کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ وہ رات مکمل تھی اور ان دونوں کی زندگیاں مکمل تھیں۔ جیسے وقت اور عمر، چاند اور آرزو سب ایک ساتھ ایک دائرے میں مکمل ہو جائیں اور جذبے کی ایک بوند بھی چھلک کر باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ ایسے لمحے کب کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اس شدت سے اپنا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید میں اب تک جیا ہی اسی لمحے کے لیے تھا۔ شاید کچھ اسی طرح سدھا نے اس لمحے میں محسوس کیا اور پھر کبھی اس طرح محسوس نہ کیا، کیونکہ اس واقعے کے چند دن بعد اس کے دفتر کا مینیجر تبدیل ہو گیا، اور جو مینیجر اس کی جگہ آیا اسے سدھا سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بڑا بدصورت تھا، کسی زمانے میں اس کا رنگ گورا ضرور رہا ہوگا مگر اب تو پرانے تانبے کا سا تھا، اور موٹی ناک پر مسلسل شراب نوشی سے نیلی وریدوں کا جال سا پھیلا تھا۔ سدھا کو اپنے نئے مینیجر کی ناک دیکھ کر ہمیشہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ناک نہیں ایک انجیر ہے جو ابھی باتیں کرتے کرتے اس کے سامنے پھٹ جائے گا۔ اس کے گال جبڑوں پر لٹک گئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے پڑ گئے تھے، سر کے بال اڑ گئے تھے، اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڈھا مینڈک کسی کائی بھرے تالاب کے اندر سے بول رہا ہے۔ عجیب سی گھن آتی تھی۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب دفتر میں اتنے سال کام کرتے کرتے وہ ہیڈ سٹینو بن چکی تھی، اور اسے دن بھر مینیجر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا، اور اس سے انتہائی کوفت ہوتی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ کوفت اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ اس نے اس بدصورت انسان کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے یہ صورت جانی پہچانی ہو، مگر کہاں؟ ذہن اور حافظے پر زور دینے سے بھی اسے یاد نہ آتا تھا۔ دیکھا ہوگا اس مرگلے کو کناٹ پیلس میں چکر کاٹتے ہوئے کہیں، سدھا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی، مگر پھر کبھی وہی مینیجر
کسی فائل کو خود اٹھا کر سدھا کی میز پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ایسی جنبش کرتا کہ سدھا کا ذہن بے چین ہو جاتا اور وہ سوچنے لگتی، کون تھا وہ؟ کس سے ایسی حرکت ملتی جلتی ہے؟ کیا یہ میرے مرحوم باپ سے، میرے کسی بھائی سے؟ جیسی یہ حرکت مجھے کچھ یاد دلاتی ہو، مگر کیا؟ غور کرنے پر بھی کبھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اور پھر اپنا کام کرنے لگتی، مگر دن بھر اس کے دل میں خلی سی رہتی۔ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ بڑھ چکی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نئے مینیجر نے سدھا کو کسی کام سے روک لیا اور اسے اپنی میز کے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر اس میں سے ایک گلاس نکالی اور وسکی کی بوتل اور سوڈا اور پہلا پیگ وہ گٹا گٹ چڑھا گیا۔ سدھا اس سے حیرت سے دیکھنے لگی اور غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ مینیجر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے باز رکھا اور بولا، آج جب تمہاری ترقی کی فائل میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس دفتر میں سب سے پرانی ملازم تم ہو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سدھا چپ رہی۔ تمہارا نام سدھا ہے نا؟ مینیجر نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ سدھا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے دن سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، کیا یہ میرا نام بھی نہیں جانتا؟ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے، مینیجر دوسرے پیگ کا ایک بڑا گھونٹ پی کر بولا، تم وہی سدھا ہو نا جس کے باپ کا نام جیون رام ہے؟ سدھا بڑی ترش روی سے بولی، ہاں میرے باپ کا نام بھی فائل میں لکھا ہوا ہے، پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تقریباً اٹھتے اٹھتے بولی۔ بیٹھو بیٹھو، مینیجر نے پھر اس کی منت کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں۔ وہ غصے سے بولی، تم اپنے باپ کے ساتھ محلہ جندہ میں رہتی تھی نا؟ ہاں، میں ایک روز تمہارے گھر آیا تھا، تمہیں دیکھا بھی تھا، تم سے باتیں بھی کی تھی، بڈھے مینیجر نے سدھا سے کہا۔ اب تم ایک خوبصورت عورت بن چکی ہو، مگر جب تم ایسی نہ تھی، جب تم ایک معمولی سی لڑکی تھی اور میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم سے باتیں بھی کی تھی۔ کب؟ سدھا بے چینی سے بولی۔ بڈھا مینیجر دیر تک سدھا کو دیکھتا رہا، آخر آہستہ سے بولا، میں موتی ہوں۔ سدھا سناٹے میں آ گئی۔ میں بڑا بد نصیب تھا جو تم سے شادی نہ کی۔ میں تمہیں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکا، سمجھ نہ سکا۔ ان چند لمحوں میں کوئی کیا جان سکتا ہے، کیونکہ ایک صورت جلد کے اندر بھی تو پوشیدہ رہتی ہے۔ میں نوجوان تھا، دولت اور گورے رنگ کا لالچی۔ جو بیوی مجھے ملی وہ دولت بھی لائی اور سفید چمڑا بھی، اور اس کے ساتھ ایک مغرور، بد مزاج، ظالم اور بے وفا طبیعت بھی لائی۔ چند سالوں ہی میں میرے 5 بچے ہو گئے۔ ان میں سے میرے کتنے تھے میں کہہ نہیں سکتا، مگر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور میں سنتا رہتا ہوں اور پیتا رہتا ہوں اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہوں۔ پھر زہر، بیماری کا اور شراب کا اور ناکامی کا اور بے مہری کا میری رگ رگ میں پھیل گیا، اور میں وقت سے بہت پہلے بوڑھا ہو گیا اور بجھ گیا۔ اب وہ مر چکی ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اور اسے کہوں بھی کیا؟ قصور تو میرا ہے، میری ان آنکھوں کا جو تمہیں پہچان نہ سکی۔ میری آنکھوں نے ایک ہیرا دیکھا اور پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ کیا تم مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ میری عمر زیادہ نہیں ہے، مجھے تو محبت بھی نہیں ملی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اس سے کہے، اب تم آئے ہو، بوڑھے، بدصورت اور گنجے ہو کر، خوفناک بیماریوں کا شکار ہو کر، اب تم مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو، مگر میں نے تو ساری زندگی تمہیں دے دی اور تمہیں معلوم تک نہ ہوا کہ میں نے اپنی ساری جوانی تمہارے تصور میں کھو دی اور زندگی کی ہر بہار تمہارے خیال میں گنوا دی، اور شباب کی ہر مچلتی ہوئی آرزو تمہاری ایک نگاہ کے لیے لٹا دی۔
زندگی بھر میں سڑکوں پر اکیلی چلتی رہی، تمہارے سائے کے ساتھ، اندھیرے پارکوں میں بیٹھی رہی تمہارے تصور کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے تم سے ساڑیوں کے تحفے لیے، تمہارا زیور پہنا، اپنی محبت کا خون کر کے سینما دیکھا، اپنے ساتھ والی سیٹ خالی رکھ کر۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، اور میری کوکھ کے بچے بھی مجھے دور ہی دور سے بلاتے رہے، اور میں کسی کے پاس نہ گئی۔ تمہارے خیال کو حرز جاں بنائے ہوئے اپنے کنوارے پن کے 40 سال آنکھیں، کان اور ہونٹ بند کر کے تمہاری آرزو میں بتا دیے۔ میں کتنی خوش تھی، کتنی مگن تھی۔ میں نے تو تم سے کبھی بھی کچھ نہ مانگا، نہ شادی کا پھیرا، نہ سہاگ کی رات، نہ بچے کا تبسم، بس صرف ایک تصور، ایک جھلک، ایک عکس رخ یار ہی تم سے مستعار لیا تھا، اور تم آج اسے بھی جہنم کی چتا میں جلانے کے لیے میرے شہر میں چلے آئے ہو۔ مگر سدھا موتی سے کچھ نہ کہہ سکی، وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب موتی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غصے سے جھنجھلا گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ موتی اسے بلاتا رہا، وہ بھاگ کر سڑک پر جا پہنچی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مگر پھر بھی بجلی کی بتیوں کی اتنی روشنی تھی کہ لوگ اس کے آنسو دیکھ لیتے، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آصف علی پارک کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ پارک کے اندر جا کر کسی پیڑ کے تنے سے سر ٹیک کر بیٹھ جائے، مگر پھر اس نے سوچا بے سود ہے، بے سود ہے، میرے خیالوں کا شہزادہ اب وہاں نہیں آئے گا، اب وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ جب وہ یہ کچھ سوچ رہی تھی تو اس نے اپنی مانگ کا سندور مٹا ڈالا اور سہاگ بندیا کھرچ لی اور پارکنگ کی ریلنگ پر اپنی ساری چوڑیاں توڑ ڈالی، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ ساری عمر کے لیے بیوہ ہو چکی